اگر آپ کی نظر سوشل میڈیا کے اوپر ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ روز مرہ مسلمان فرقہ پرستوں کے نشانے پر ہے۔ وہ تاریخی مسجد وارانسی کی جو اس وقت فرقہ پرستوں کے نشانے پر ہے، میرے بھائیوں، اس موقع پر ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس موقع پر ہمیں غم نہیں رکھنا چاہیے، اس موقع پر ہمیں سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ کے ہاتھ میں، اگر آپ کی قلم میں طاقت دی ہے تو قلم اٹھائیے اور ان فرقہ پرستوں کو جواب دیجیے۔ اگر آپ بولنے والے ہیں، اگر آپ اسپیکر ہیں، اگر آپ تقریر کرنے والے ہیں، مسجدوں کی ممبروں سے، اجلاسوں میں مسلمانوں کی اجتماعیتوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اسے بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اسے بیدار کیجیے اور غم نہ کیجیے، سستی نہ کیجیے، اور اس آیت کریمہ کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے۔ اس آیت کریمہ کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم پیغام دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو۔ میرے بھائیوں، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم مومن بن جائیں، ہم سچے پکے مومن بن جائیں، ہم نام کے مسلمان نہ ہو، ہم کام کے صرف مسلمان نہ ہو، ایمان اور اسلام جس چیز کا تقاضا مانگ رہا ہے اس تقاضے پر پورا اترے، اس تقاضوں کو پورا کرنے والے بنے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ آج ہمارے اوپر غالب ہے کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہمیں اور آپ کو تسلی دے رہا ہے، اگر تم زخمی ہوئے ہو، تمہارے مخالف لوگ بھی تو ایسے ہی زخمی ہو چکے ہیں۔ ہم ان دونوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ ہم ان دنوں کو، ان ایام کو ہم عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ شکست وحد اس لیے تھی میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا ہے، واللہ لا يحب الظالمین۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا سی نظر ہمیں اور آپ کو تاریخ کی طرف بھی دوڑانا چاہیے۔ جنگ وحد کے مسلمانوں کا واقعہ ہمیں اور آپ کو پڑھنا چاہیے۔ جنگ وحد میں مسلمانوں کا لشکر 700 افراد پر مشتمل تھا، جس میں 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ، ایک گروہ آپ نے عبداللہ ابن جبیر کی قیادت میں ایک پہاڑی پر مقرر فرما دیا اور انہیں تاکید کر دی کہ چاہے ہمیں فتح ہو یا شکست، تم یہاں سے نہ ہلنا، اور تمہارا کام یہ ہے کہ جو گھڑ سوار تمہاری طرف آئے تیروں سے اسے پیچھے دھکیل دینا۔ لیکن جب مسلمان فتح یاب ہو گئے اور مال و اسباب سمیٹنے لگے تو اس دستے میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد تو یہ تھا کہ جب تک جنگ جاری رہیں گے یہی جمع رہنا، لیکن جب یہ جنگ ختم ہو گئی اور کفار بھاگ رہے تھے تو یہاں رہنا ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے بھی وہاں سے ہٹ کر مال و اسباب جمع کرنا شروع کر دیا، اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اطاعت میں صرف 10 آدمی باقی رہ گئے، جس سے کافروں نے فائدہ اٹھایا اور ان کے گھڑ سوار پلٹ کر وہیں سے مسلمانوں کے خیمے میں جا پہنچا اور ان پر اچانک حملہ کر دیا، جس سے مسلمانوں میں افراتفری مچ گئی اور انہوں نے غیر متوقع حملے سے سخت سراسیمہ ہو گئے، جس سے مسلمانوں کو قدرتی طور پر بہت تکلیف ہوئی۔
ان آیات میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہا ہے کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی ایسا ہوتا آیا ہے، تاہم بالآخر تباہی و بربادی اللہ و رسول کی تکذیب کرنے والوں کا ہی مقدر بنی ہے۔ گزشتہ جنگ میں تمہیں جو نقصان پہنچا ہے اس سے نہ سست ہو اور نہ اس پر غم کھاؤ، کیونکہ اگر تمہارے اندر ایمانی قوت موجود رہی تو غالب و کامران تم ہی رہو گے، اس دنیا میں تم ہی سربلند رہو گے، اس دنیا میں تم ہی کامیاب رہو گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی قوت کا اصل راز اور ان کی کامیابی کی بنیاد واضح کر دی ہے، بنیاد واضح کر دی ہے میرے بھائیوں۔ چنانچہ یہ واقعہ اس کے بعد مسلمان ہر معرکے میں سرخرو رہے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان کو مضبوط کرے۔ ایمان ہمارا جتنا مضبوط ہوگا، مکر کرنے والوں کو، فریب کرنے والوں کو، فرقہ پرست ہمارے اوپر کبھی غالب نہیں آ سکتا۔ ایک اور انداز سے مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے، اگر جنگ احد میں تمہارے کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں تو کیا ہوا، تمہارے مخالف بھی تو جنگ بدر میں اور احد کی ابتدا میں اسی طرح زخمی ہو چکے ہیں، اور اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ فتح و شکست کی ایام کو بدلتا رہتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کبھی غالب کو مغلوب پر اور کبھی مغلوب کو غالب کر دیتا ہے۔ احد میں مسلمانوں کو جو عارضی شکست ان کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہوئی، اس میں بھی مستقبل کے لیے کئی حکمتیں ہیں میرے بھائیوں۔ اگر تم غور کرو گے ٹھنڈے دماغ سے، تم مستقبل کے لیے کئی حکمتوں کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا دکھے گا، جنہیں اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ میرے بھائیوں، تمہیں جب اس پر غور کرو گے مستقبل کا دروازہ اس طریقے سے کھلے گا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے گا، کیونکہ اگر جو مصیبتیں جو تکلیفیں آتی ہیں ان جنگوں کو جب اپنے دماغ میں اور اپنے دلوں سے سوچو گے اور فکر کرو گے، تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ جنگ کیوں ہوئی، اس جنگ کی وجہ سے ہمارے اندر کیا کیا چیزیں پیدا ہوئی میرے بھائیوں، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ظاہر کر دے، کیونکہ صبر اور استقامت ایمان کا تقاضا ہے۔ جنگ کی شدتوں اور مصیبتوں میں جنہوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، یقیناً وہ مومن ہے۔ دوسری یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ شہادت کا مرتبہ پر موت دے کر لوگوں کو شہادت کے مرتبہ پر فائز کر دیا۔ تیسری یہ ہے کہ ایمان والوں کو ان کے گناہوں سے پاک کر دے۔ تمحیص کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایک معنی اختیار ہے، ایک معنی اختیار کے ہیں، چن لینا کے لیے کیے گئے ہیں، ایک معنی تطہیر اور ایک معنی تخلیص کے لیے کیے گئے ہیں۔ آخری دونوں کا مطلب گناہوں سے پاکی کرنے کا ہے۔ فتح القدیر مرحوم نے اختیار کو اختیار کیا ہے، معنی کو اختیار کیا ہے، چوتھی کے کافروں کو ہٹا دے، وہ اسی طرح کے وقتی فتح یابی سے ان کی سرکشی اور تکبر میں اضافہ ہوگا اور یہی چیز ان کی تباہی و ہلاکت کا سبب بنے۔ میرے بھائیوں، یعنی بغیر قتال و شدائد کی آزمائش کے تم جنت میں نہیں جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ پر ایمان لائے ہو اور تمہیں آزمایا نہ جائے، نہیں بلکہ جنت ان لوگوں کو ملے گی جو آزمائش میں پورے اتریں گے، جسے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا: ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول، کیا تم نے گمان کیا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی؟ انہیں تنگ دستی اور تکلیف پہنچے اور وہ خوب ہلا دیے گئے۔ تکلیف پہنچے میرے بھائیوں، پوری طریقے سے انہیں جھنجھوڑ دیا گیا تھا۔ مزید فرمایا: احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون،
کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ انہیں صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ میرے بھائیوں، اگر ایمان والے ہیں تو آپ کی آزمائش ہونی ہے، لیکن اس پر استقامت پر برقرار رہے، ان پر جمے رہے، تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اسے ثابت قدم رکھتا ہے، کامیاب ہوگا۔